أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون ینصرکم اللہ، اور اگر وہ مدد کرے تمہاری اللہ، فلا غالب لکم، کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، کوئی تمہیں شکست نہیں دے سکتا، جیسا کہ بدر میں ہوا نا کہ اللہ نے مدد کی تھی، کوئی غالب نہیں آ سکا۔ یہ تیسری مرتبہ صحابہ رضی اللہ عنہ کے لیے استغفار آ گیا یہاں پہ۔ اس کے بعد اللہ کہتے ہیں کہ دیکھو اگر خدا تمہاری مدد کرے کوئی غالب نہیں آ سکتا، وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے، فَمَنْ ذَا الَّذِي، سو کون سی ذات ایسی ہے، يَنْصُرُكُمْ، جو مدد کرے تمہاری، مِن بَعْدِهِ، اللہ کے بعد، ہی کی ضمیر اللہ کی طرف لوٹی، تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کر سکے؟ مدد تو اصل میں ہم نے کرنی ہے، ہم مدد کے لیے ہاتھ اٹھا دیں، مدد سے کوئی مدد نہیں کر سکتا، اور ہم مدد کرنے پہ آ جائیں کوئی غالب نہیں ہو سکتا ہمارے مقابلے میں۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ ہی پہ بھروسہ کرنا چاہیے ان لوگوں کو جو ایمان والے۔ دونوں آیات میں آپ فرق دیکھیں، اوپر فرمایا ہے کہ اللہ کو محبوب وہ ہیں جو متوکل ہیں، اور نیچے فرمایا ہے کہ جو مومن ہیں انہیں اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان اور ایمان کے بعد توکل کی شان پیدا کرنی چاہیے کہ اللہ پہ بھروسہ کرے، اللہ تعالیٰ پہ اعتماد کرے، حالات بدل دیتا ہے، خدا پہ اعتماد کرے اور خدا کی مہربانی شامل حال ہو جاتی ہے۔ دونوں میں یہ بات آ گئی کہ جب خدا پر اعتماد کرو گے، بھروسہ کرو گے تو اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔